دانیال اور اشنا دور بھاگ کے جنگل کے ایک اور جھونپڑا جو کسی کونے میں بنا ہوتا ہے وہاں پر پناہ لیتے ہیں۔ یہ جھونپڑی بہت زیادہ بوسیدہ تھی، یعنی جیسے کسی نے بہت صدیوں پہلے یہاں پر چھوڑ دی ہو۔ اس کی کھڑکیاں ٹوٹی پھوٹی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، ہوا دونوں طرف سے اندر اور باہر جاتی رہتی ہے، جس پر اشنا کو خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے اور کانپنے لگتی ہے وہ سردی سے۔ دانیال اپنا جیکٹ اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے، اشنا کیا خیال ہے، یہاں سے جانا چاہیے یا رکنا چاہیے؟ اشنا اسے کہتی ہے، اگر ہم چلے بھی جائیں تو اس سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا، اس سے بہتر ہے کہ ہم بھاگنے کے بجائے اس کا مقابلہ کریں۔ وہ کیا چاہتا ہے، آئیے ہم دونوں دیکھتے ہیں۔ تو وہ ان سے کہتا ہے وہ کچھ نہیں چاہتا، وہ بس یہی چاہتا ہے کہ میں تجھے اس کے حوالے کر دوں اور چلا جاؤں۔ اب اشنا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اشنا کو وہ وعدہ یاد آ گیا جب اس نے ایک مرتبہ اس لڑکے کے ساتھ کیا تھا۔ اس لڑکے نے ایک مرتبہ اس سے کہا تھا کہ تمہاری ماں باپ مجھے تم سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس وقت کہتی ہے اسے کہ میں تمہیں کبھی نہیں خود سے دور رکھ سکتی، کیونکہ تم میرے دوست اور میں سارا دن تمہارے ساتھ کھیلتی رہتی ہوں اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ وعدہ جب اسے یاد آتا ہے تو یہ کاپی، اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، اور اس بات پر دانیال ان سے پوچھتا ہے کہ کچھ تو ہے اشنا جو تم چھپا رہی ہو، اگر تم سچ سب کچھ بتاؤ تو میں اس کا سلوشن نکال سکتا ہوں۔ اشنا اسے کہتی ہے کہ بہت کچھ ہے دانیال کہنے کو، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں، وہ میرا بچپن تھا، اگر میں تمہیں بتاؤں گی تو تمہارا دل خراب ہو جائے گا، کیونکہ تم مجھ سے بد دل ہو جاؤ گے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، اس وقت تم نہیں تھے جب یہ باتیں، اب تم ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دانیال اسے بار بار کہتا ہے مجھے بتاؤ۔ یہی باتیں کرتے کرتے اچانک جھونپڑی کا ایک سائڈ گر جاتا ہے اور یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ وہ آ گیا ہے۔ اب وہ لڑکا باقاعدہ اندر آتا ہے اور اس کا دماغ 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے، وہ غصے سے لال پیلا ہو چکا ہے، اس کی خوبصورتی میں اور بھی غضب کا اضافہ ہو چکا ہے، اس کی آنکھیں سرخ کلر کی بلنک کر رہا ہے اور اس کا چہرہ سفید ہو چکا ہے، اس کے ہونٹ سرخ ہو چکے ہیں، گویا کسی فلمی دنیا کا خوبصورت پریزاد یا ہیرو۔ اب آگے جا کے کہانی میں یہ ٹویسٹ ہے کہ یہ دونوں اسے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، لیکن دانیال اشنا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا ہے، اور یہی وہ بات ہوتی ہے جس پر اشنا اور دانیال کو بہت زیادہ مصیبت جھیلنی پڑتی ہے، کیونکہ جب وہ لڑکا دانیال اور اشنا کے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر جو ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، وہ ایک زوردار چیخ مار کے، ایک چلانگ لگا کے دونوں کے ہاتھ علیحدہ کرتے، جس سے دونوں کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں، اشنا کا بھی اور دانیال کا بھی۔ دانیال تو خود کو سنبھال لیتا ہے، لیکن اشنا ایک کونے میں گر جاتی ہے۔ اب دانیال اور وہ لڑکا آپس میں لڑ پڑے ہیں، لیکن لڑکے کی طاقت کئی گنا زیادہ تھی۔ وہ دانیال کو جب ایک دھکا دیتا تھا تو دانیال سارا جو جھونپڑی کے جو لکڑی کی دیواریں تھی وہ ٹوٹ جاتے تھے اور دانیال باہر گر جاتا تھا، پھر دانیال اندر آتا تھا اور پھر اسے مار کے وہ باہر گرتا تھا۔ یہ اس لڑکے پر ایک بھی چوٹ نہیں آئی ہوتی، لیکن دانیال کافی خراب ہو جاتا ہے اور ایک جگہ پر گر پڑ کے وہ بس لیٹا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس میں اٹھنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ اشنا چیختے چلاتی ہے، لیکن وہ لڑکا اشنا کو گود میں اٹھا کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب دانیال ان کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تم اتنے بہادر ہو تو اس کو چھوڑو اور میرے ساتھ مقابلہ کرو، لیکن چونکہ دانیال ٹوٹا پھوٹا تھا اس لیے کچھ زیادہ طاقت اس میں نہیں تھی۔ وہ لڑکا ہنس ہنس کے کہتا ہے میں نے تو تجھے اشنا کے لیے چھوڑ دیا، میں زخمیوں پر وار نہیں کرتا، تم پہلے خود سنبھل جاؤ اور ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں۔ یہی کہہ کے وہ جنگل کی اور بھاگ کے غائب ہو جاتا ہے۔ دانیال ایک مرتبہ پھر اشنا سے دور ہو جاتا ہے اور رو رو کے اپنا برا حال کر دیتا ہے۔ ادھر اشنا بے ہوش، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ایک بازو ٹوٹ چکا ہے۔ دانیال بھی بہت درد سے کرا رہا ہے اور ایک چھوٹا سا ہاسپٹل جس میں وہ پہلے اشنا کو لے کے گئے تھے اس کی طرف چل پڑتا ہے، کیونکہ اب اسے طاقت کی ضرورت ہے۔ اب ایسا کچھ وہ خود نہیں کر سکتا، یہ اس اکیلے انسان کی زور یا طاقت کی بات نہیں تھی، اب اس کو اس میں کچھ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، جو مطلب ایسی روحانی کچھ علاج شروع کرنی پڑے گی۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ کسی ایسی آگ سے لڑے جس کی طاقت اس میں نہیں ہو۔ دانیال بھاگ کے اس ہاسپٹل کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کو تب حیرانی ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر
وہ لڑکا بھی موجود ہے، گویا وہ اشنا کو بھی ہاسپٹل لے کے گیا تھا. لیکن دانیال کچھ نہیں کہتا اور اپنے ہاتھ کے بارے میں اس نرس سے بات کرنے لگتا ہے، کیونکہ دانیال کو پتا تھا کہ فضول ہے جھگڑا، اس سے مجھے کبھی اشنا ملنے والی نہیں ہے. اسے کچھ اور سوچنا پڑ رہا تھا. اب وہ لڑکا باقاعدہ دیکھتا ہے کہ دانیال اس سے بالکل اشنا کے بارے میں بات نہیں کر رہا، تو وہ تھوڑا ایزی فیل کرتا ہے. شاید یہ ڈر کے راستے سے ہٹ گیا ہے. وہ اشنا کے کان میں ایسی سرگوشی کرتا ہے جس پر اشنا کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ دانیال ہٹ جائے راستے سے. آگے بڑھتے ہیں کہانی میں. اب ایک کالی کوٹری دکھائی جاتی ہے، وہی بیسمنٹ جہاں پر وہ اشنا کو لے آتا ہے اور اسے ایک بیڈ میں لٹاتا ہے. اس سے پہلے یہاں پر کوئی بیڈ نہیں تھا، لیکن اب موجود ہے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا اس بندے کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی آتا جا رہا ہے، یا اس کی فیملی کا کوئی ممبر؟ اشنا وہاں پر آرام سے سو جاتی، کیونکہ اشنا بھی سمجھ چکی ہے کہ اب دانیال ایسے نہیں آئے گے، بلکہ وہ طاقت کے ساتھ آئے گا. اور وہ لڑکا اس کے سرانے پہ بیٹھ کے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے سہلانے لگتا ہے اور ماضی کی باتیں شروع کرتا ہے. جب تم چھوٹی تھی اشنا، میں تمہارے ساتھ گھنٹوں کھیلتا تھا، تمہارے ماں باپ کو خبر تک نہیں ہوتا تھا، میرا کوئی دوست نہیں تھا اور تمہاری بھی. ہم دونوں بہت زیادہ اچھے دوست تھے، لیکن اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم مجھے کسی جگہ پر قید کر کے خود آزاد گھومو گی پھرو گی اور جو جی میں آئے گا وہی کرو گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا اشنا. تم میری تھی، میری ہو اور میری رہو گی. میں چلا جا سکتا ہوں، میں جان دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں دانیال کے لیے کبھی چھوڑ نہیں سکتا. اشنا سب باتیں سن رہی تھی، لیکن وہ ناٹک کر رہی تھی سونے کی. اور اسی طرح یہ رات گزر جاتی ہے. صبح کی کرنیں نکل آتی ہے. اشنا کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہے. دروازہ بھی کھلا تھا. اشنا باہر آتی ہے اور اپنے کاٹیج کی طرف جانے لگتی ہے، گویا یہ سب کچھ رات میں ہی ہوتا ہے. اب اشنا دانیال کا انتظار کرتی ہے. دانیال، وہ جیسے ہی دیکھتی دانیال اپنے کاٹیج کی طرف آ رہا ہے، اس نے ایک ہاتھ پہ پٹی باندھی ہے اور وہ چیختے دانیال. وہ اس سے لپٹ جاتے اور دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کے خوب روتے. اور وہ دانیال کے کان میں کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ دن کو ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ سب کچھ صرف رات میں ہو سکتا ہے. اس کی طاقت صرف رات میں ہوتی ہے، وہ صرف رات میں ہی نظر آ سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے. اور جنات روشنی میں کبھی نہیں ہوتے، اور نہ دن کے ٹائم. جس پر دانیال کی ماتھے پر خوشی کی لہریں دوڑنے لگتے. وہ کہتے چلو اشنا، اگر ایسا ہے تو ہمیں دن کے ٹائم ہی یہاں سے نکلنا ہے، یہاں یہ جگہ چھوڑ کے جانا ہے. وہ جلدی جلدی دونوں اپنا بیگ تیار کرنے لگتے ہیں. تو دوستو، آگے اس کا اگلا ایپیسوڈ دیکھیے 6:30 بجے آج شام کو. تھینک یو سو مچ.